میرے دوست، میں تمہیں اپنے دل کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر تم چاہو تو کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بڑا گیان حاصل کیا ہے میں نے، بڑی محنت کی ہے میں نے، لیکن اس کے بعد بھی علم کی جستجو اور طلب ہر انسان کو رہتی ہے۔ اگر تم مذاہب کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہو یا معلومات درکار ہے تمہیں، تو تمہاری تھوڑی بہت مدد تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور وہ علوم جو تمہارے سینے میں دفن ہیں وہ تم مجھے دے دینا، کیونکہ یہ میری زندگی کی خواہش رہی ہے۔ ٹھیک ہے امبا کروسا، اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں تمہارے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بھی کچھ درکار ہوگا۔ کیا؟ میں تمہاری اس قوت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو چٹانی دروازوں کو تنگ اور کشادہ کر دیتی ہے۔ اوہ، امبا کروسا کے ہونٹ پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ ہاں، میں تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، لیکن میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں وہ علم تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ اس کی پرواہ نہ کرو امبا کروسا، میں جو کچھ چاہتا ہوں اس کے لیے صرف تمہارا تعاون ہی کافی ہوگا۔ باقی کچھ جان سکتا ہوں یا نہیں جان سکتا، اسے میرے اپنے حالات پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا میں تیار ہوں، امبا کروسا نے خوشگوار لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اٹھ کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ مجھے سینے سے لگانا چاہتا تھا، سو میں نے تعرض نہیں کیا اور اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ یہ ہماری دوستی کا ثبوت ہے، اس طرح ہم ایک دوسرے کے معاون اور دوست ہوں گے، اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ یوں میں اور امبا کروسا دوست بن گئے، اور اس کے بعد ہمارے درمیان سے تکلف کے بہت سے پردے ہٹ گئے۔ غار میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، تب میں نے امبا کروسا سے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یہ بھی تم ہی بتاؤ میرے دوست، کیا میں اپنے آدمیوں کا انتظار کروں؟ کیا ان لوگوں کے بارے میں سوچوں جو یہاں میرے جاگنے کے تصور کے لیے ہوئے آتے ہیں اور میرے کھانے پینے کی اشیاء رکھ کر چلے جاتے ہیں؟ یا پھر اگر تمہاری خواہش ہو تو میں خود ہی ان لوگوں کے درمیان جاؤں اور ان سے ملاقات کروں؟ کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو امبا کروسا کہ وہ کتنے عرصے کے بعد تمہارے پاس آتے ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں نہیں جانتا کہ اب ان کی روایات کیا ہے اور انہوں نے امبا کروسا کو کیا درجہ دیا ہے اور اس کے سلسلے میں ان کے خیالات کیا ہے۔ تب پھر یہاں رک کر انتظار کرنا بے مقصد ہوگا، کیوں نہ ہم ان کے درمیان پہنچ کر ان میں شامل ہو جائیں۔ اور یوں بھی امبا کروسا، اگر وہ تمہیں نہیں پہچانتے تو کیا تم انہیں اپنی حیثیت کا احساس دلانا چاہو گے؟ ہرگز نہیں، میرے مذہب میں یہ گناہ ہے، امبا کروسا نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ہاں دوست، ہمارے مذہب میں انکساری اور خود اذیتی سب سے بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کی قربانی کے لیے ہم لوگ ہر جگہ خود کو مارنے کے لیے تیار رہیں، ہم ہر وہ کام نہ کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ چنانچہ نام و نمود کی خواہش فطری ہے، اور میں خود بھی ان کمزوریوں کا شکار رہا ہوں، لیکن نفس کشی کی تعلیم جو مجھے دی گئی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں ان کے درمیان کسی بھی حیثیت سے جانا نہیں چاہتا، میں نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ کیا ہے، اسے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امبا کروسا، کیا تم نے اس نیند کے دوران کوئی خاص کیفیتیں محسوس کی ہیں؟ نہیں، نوجوان مسافر ہے، لیکن موت سے پہلے میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد ان وادیوں میں چلا جاؤں گا جہاں ارواح رہتی ہیں، وہاں کے حالات دیکھوں گا، اور ان کے بعد جب اپنی دنیا میں واپس آؤں گا تو وہاں کے حالات میری نگاہ میں ہوں گے۔ اس صورت میں میں عجیب و غریب شخصیت کا حامل بن جاؤں گا، اور وہ پیشن گوئیاں کر سکوں گا جو صرف موت کے بعد کی جا سکتی ہیں۔ جبکہ میں ایک زندہ انسان ہوں۔ تو پھر تم نے کیا محسوس کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ انسان خدا کے ساتھ کسی طور چالاکی نہیں کر سکتا۔ قدرت نے انسان کو بے شمار قوتوں سے نوازا ہے، ان قوتوں سے جنہیں اس جیسے دوسرے انسان نہیں سمجھ سکتے، لیکن خدا پر سب روشن ہے، اور انسان نے کبھی انسانیت کے حد سے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یعنی؟ میں نے پوچھا۔ کھوئے ہوئے لمحات ایک تاریک دنیا میں گزرے ہیں میرے، جہاں کوئی احساس تھا نہ زندگی، بس یوں سمجھو میں نے یہ عرصہ ضائع کیا۔ گویا تم کچھ نہیں معلوم کر سکے، میری کیا مجال تھی؟ اہم معاملات قدرت نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تب تو تمہیں اس عرصہ کے ضیاع کا بہت افسوس ہوگا۔ نہیں، کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نے ایک تجربہ کیا ہے جو کافی حد تک کامیاب رہا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ موت کے بعد بھی انسان پر موت کے بعد زندگی کے حالات منکشف ہو سکتے ہیں۔ قدرت کے نزدیک کوئی انسانی تجربہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور تم اس بات کو عام کرو گے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میں جھوٹ بول کر خود کو گناہ گار نہیں کروں گا۔ تب پھر تم ان کے درمیان چلو امبا کروسا، جیسے تم مشورہ دو میرے دوست، میں اب تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا۔ تب پھر کل صبح ہم چلیں گے۔ مناسب، امبا کروسا نے کہا۔ پھر بولا، میں نہیں جانتا اب میرے مذہب، میرے قبیلے کا کیا حال ہے، لیکن اس سے قبل وہ بڑے مہمان نواز تھے، بدھ کے پیرو اس کی تعلیمات پر بھرپور عمل کرتے تھے، اور مجھے یقین ہے ان کے درمیان تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک بات تو بتاؤ، پوچھو، تم گوشت کھاتے ہو؟ ہاں۔ اس کے علاوہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ وہ کچھ
जो इंसानों की होती है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारे अंदर कुछ अनोखी खासूसियतें हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में समझाती रहती हैं। वो क्या? तुम आम इंसान से ज्यादा ज़हीन और बाइल्म हो। इसके अलावा रंग और रूप इस जमीन के लोगों की मानी नहीं है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है अम्बा करोसा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अम्बा करोसा हंसने लगा। फिर बोला, मैं तुम्हें शिकार का गोश्त तो नहीं मुहैया कर सकूंगा, लेकिन वो खामोश हो गया। एक बात बताओ अम्बा करोसा, क्या तुम्हारे यहाँ मुकम्मल नफ्सकुशी है या कुछ गुंजाइश है? क्या मतलब? औरत के मामले में तुम्हारे यहाँ क्या रवायत है? तुम नस्लों की अफजाइश कैसे करते हो? महात्मा बुद्ध ने उसकी इजाजत दी है क्योंकि खुदा के पास से उसकी ममारत नहीं है। उसने 2 असनाफ इसीलिए पैदा की हैं कि अफजाइश नस्ल हो, इसलिए इससे पहलूतही मुमकिन नहीं। तुम्हारे बच्चे थे? क्यों नहीं, मैंने शादी की थी और मेरे 21 बच्चे थे। जिनमें कितने बच्चे? मैंने ताज्जुब से पूछा। 21, जिनमें 20 लड़के थे, 1 लड़की थी। खूब, जब तुमने त्याग लिया था तो तुम्हारी बीवी जिंदा थी? हाँ, और मुमकिन है अब भी जिंदा हो। हमारे यहाँ उम्रें तवील होती हैं। तुम्हारे बीवी और बच्चों ने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, अगर वो ऐसा करते तो गुनाह करते, क्योंकि त्याग हमारे यहाँ का एक मुकद्दस अमल है। रात को काफ़ी देर तक हम दोनों गुफ्तगू करते रहे, फिर मैंने आराम की तजवीज़ पेश की। तुम सुकून से सो जाओ, मैं अरसा से आराम कर रहा हूँ, मैं जागूंगा और अपनी खोई हुई कुव्वतें तलाश करूंगा। अम्बा करोसा ने कहा और मैंने उसे कुव्वतों की तलाश में छोड़कर आराम करने लेट गया। मैंने आंखें बंद कर ली। देर तक मैं अम्बा करोसा के बारे में सोचता रहा। बहरहाल उसने जिस अंदाज में चट्टानी दरवाजे को कुशादा कर दिया था वो एक काबिल हैरत अमल था और इससे अंदाजा होता था कि वो गैर मामूली कुव्वतों का मालिक है। अगर उससे कुछ हासिल हो जाए तो क्या हर्ज है। इन्हीं ख्यालात में मैं सो गया। दूसरी सुबह अम्बा करोसा ने ही जगाया था। उसके चेहरे पर ताज्जुब के आसार थे। मुसाफिर उठोगे नहीं? उसने आहिस्ता से कहा और मैं उठकर बैठ गया। सूरज निकल आया करोसा। हाँ, सूरज का सफर जारी हो गया है और हम अभी तक गैर मुतहरिक हैं, उसने जवाब दिया। मैं चंद साथ के बाद तैयार हो गया और हम दोनों गार से बाहर निकल आए। अम्बा करोसा चारों तरफ देखने लगा, फिर उसने कहा, हमें कौन सा रुख इख्तियार करना चाहिए? वो, मैंने एक तरफ इशारा किया। तुम्हारे आदमी इसी तरफ से वापस गए थे। अरे हाँ, तो तुम इन्हें देख चुके हो। अम्बा करोसा ने कहा। हम दोनों चल पड़े। दरख्तों में दाखिल होकर अम्बा करोसा ने चंद जंगली फलों के दरख्त तलाश किए। इनसे फल थोड़े खुद भी खाए, मुझे भी पेश किए। फीके और बदमजा फल मैंने तो पसंद नहीं किए, लेकिन इस अहमक ने बड़ी रग़बत से उन्हें खाया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेशक ये तुम्हें पसंद ना होगे, लेकिन दुनिया ऐसा ही फीकी और बेमज़ा जगह है। यहाँ जुबान की चाशनी जीना 2 भर कर देती है। मैंने उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और हमारा सफ़र जारी रहा। अम्बा करोसा कई बार कुछ कहने के लिए मुंह खोल चुका था, लेकिन शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो चारों तरफ देखता भी जा रहा था। बिलाखिर उसने हिम्मत कर ही डाली। मुसाफिर, कहो, मेरा ख्याल है तुम बहुत देर से कुछ कहना चाहते हो। हाँ, रात को मैं अपने माजी में झांक कर देख रहा था। मैंने अपने आलूम का भी विरद किया और इसी दौरान तुम्हारा ख्याल भी आ गया। मैंने तुम्हारे माजी में भी झांकने की कोशिश की, जिसके लिए मैं तुमसे मुआज़त कहूँ, लेकिन तुम्हारा माजी? क्या मालूम किया मेरे माजी के बारे में? मैंने दिलचस्पी से पूछा। तुम्हारा माजी? अम्बा करोसा ने गहरी गहरी सांसें लेकर कहा, तुम्हारे माजी ने मेरे इल्म को धुंधला दिया है। मुसाफिर, मुझे बताओ तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्या बताया तुम्हारे इल्म ने? मैंने पूछा। जंगें, खौफनाक जंगें, बेशुमार बीवियों वाला, और तुम इनके नायब थे? नहीं, तुम इसके साथ थे। जैसे उसके कबीले में घुस आए हो तो उन्होंने हलाक करने की कोशिश की थी। तो तुम मशरिक की एक जादूगरनी के साथ भी थे और तुम उनमें भी थे जो आदम मुखौर थे। इसके अलावा तुम्हारा माजी, उफ, एक ऐसा गहरा कुआं है जिसकी गहराइयों में उतरते रहो और जमाना बीत जाए। ये क्या है? ये सब क्या है? मुझे बताओ मुसाफिर। मैं सिर्फ एक आवारा गर्द हूँ। तुम्हारे इल्म ने तुम्हें जो कुछ बताया इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, मैं नहीं। मैंने जवाब दिया, लेकिन दिल ही दिल में मैंने उसके इल्म को सराहा था। बहरहाल उसका इल्म मुकम्मल था, इसमें शक की बात न थी। तुम्हारी उम्र कितनी है? तजर्बात की कोई उम्र नहीं होती। मैंने अपनी उम्र को तजर्बात से गिना है और इस तरह अभी नौज़ायदा हूँ, मैंने जवाब दिया। बहरहाल तुम जो कुछ भी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। न जाने हमारा सफ़र कितना तवील है। थकन महसूस कर रहे हो? नहीं, बल्कि ये सफ़र खुशगवार है मेरे लिए। टांगें चलना ही भूल गई थी। उसे मुस्कुराते हुए कहा और उसके बाद खामोशी तारी होगी। हमारा सफ़र काफ़ी तेज़ रफ्तारी से जारी था। जंगलों का सिलसिला काफ़ी तवील था, यहाँ तक कि रात हो गई। अम्बा करोसा हैरत ज़दा नजर आ रहा था। मेरी बस्ती काफ़ी सिरक गई है। पहले वो इतनी दूर नहीं थी। अब आराम करेंगे और कल सुबह सफ़र करेंगे। अगर तुम चलना चाहते हो तो चलते रहो, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं आदी हूँ। मैंने कहा और वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर उसने भी रात में सफ़र जारी रखने का फैसला कर लिया और मुझे दर हकीकत कोई एतराज़ नहीं था। हाँ, जब सूरज ने सर उबारा तो दरख्तों का सिलसिला अचानक ख़त्म हो गया और इन दोनों के दूसरी जानिब
ایک انتہائی خوبصورت شہر نظر آنے لگا۔ مخصوص طرز کی عمارتیں تھیں، چھتری نما عمارتیں جن پر کئی چھتیں تھیں، رنگین اور خوبصورت چھتیں، چھوٹی بڑی خوبصورت عمارتیں۔ امباکروسا رک گیا تھا، اس کے چہرے پر جذبات کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ مسرور تھا، غم زدہ بھی، نہ جانے کیا کیا کیفیتیں تھیں اس کے چہرے پر۔ یہ میری بستی ہے، ہاں یہ میری بستی ہے، لیکن جب میں یہاں سے بھاگا تھا تو یہ اتنی خوبصورت نہ تھی، اس وقت یہ اتنی گنجان بھی نہیں تھی۔ تمہیں اپنا مکان تلاش کرنے میں دقت ہوگی امباکروسا، زیادہ نہیں، لیکن جانتے ہو اس وقت میرے دل میں کیا ہے؟ میری دلی خواہش ہے کہ میں دوڑ کر اپنے خاندان میں پہنچ جاؤں، اپنے بچوں کو سینے سے لگا لوں، لیکن اس کے ہونٹ بھیج گئے، لیکن میں ان میں نہیں چاہوں گا، میری ساری لیاقت خاک میں مل جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، نفس کشی ہی ہمارے مذہب کا سب سے بڑا کام ہے، ہمیں نفس کشی کی ہدایت کی گئی ہے۔ دنیا کی محبت دنیا کو کھینچتی ہے، اگر اپنے نفس کو قتل کر لیا جائے تو سکون ملتا ہے۔ تو تم ان میں نہیں جاؤ گے؟ نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ کسی بھی پکوڑا میں، میں کسی پکوڑے میں قیام کروں گا۔ پکوڑا کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا۔ تمہیں اعتراض تو نہ ہوگا؟ نہیں، تم جانتے ہو میں کسی طور تمہاری عبادت میں حصہ نہیں لے سکوں گا، اور اس طرح تم خواہ مخواہ پریشان ہوگے۔ نہیں، تم میرے ساتھ ہی رہو گے، یہ میری خواہش ہے۔ اب ہم اس سے بلند چھت کے نیچے پناہ لیں گے۔ اس نے عمارت کی طرف اشارہ کیا اور میں نے شانے ہلائے۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد ہم پکوڑے میں داخل ہو گئے۔ ایک مخصوص طرز تعمیر کا نمونہ تھی یہ عمارت، باہر سے سکڑی ہوئی لیکن اندر سے بے حد کشادہ۔ چھوٹے چھوٹے میدان سے تھے جن کے کناروں کو آراستہ کیا گیا تھا، بڑی نفاست اور صفائی تھی۔ امباکروسا جیسی شکل و صورت کے پجاری ادھر ادھر آ جا رہے تھے، ہماری طرف کسی نے توجہ نہیں دی، اور امباکروسا پکوڑا کی عقبی سمت میں پہنچ گیا جہاں بے شمار چھوٹی چھوٹی کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ رہائشی کوٹریاں تھیں، عجیب عجیب مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے۔ کچھ کوٹریوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کچھ کی زنجیریں لگی ہوئی تھیں۔ امباکروسا نے ایک کوٹری کی زنجیر کھولی اور پھر اس کے کواڑ کھول دیے۔ یہ تمہاری رہائش گاہ ہوگی، اس کے لیے کسی سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کی نہیں، زمین کسی کی میراث نہیں ہوتی، سب یہاں مسافروں کی حیثیت سے آتے ہیں، کچھ عرصہ قیام کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر کسی سے اجازت لینا نہ لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوب، یہ صرف تمہارا نظریہ ہے یا سب کا، میری ساری قوم کا، بدھ مت کے پیروکاروں کا؟ تب ٹھیک ہے، کیا تم میرے ساتھ اس کوٹری میں نہیں رہو گے؟ نہیں، دوسری بھی خالی ہے، میں کسی دوسری میں قیام کروں گا۔ تم آرام کرو، اور ہاں، جب تک یہاں ہو کوٹری کے دروازے کھلے رکھنا تاکہ دوسروں کو پتہ چل سکے کہ کوئی یہاں مقیم ہے، خالی کوٹریاں ہی بند کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے گردن ہلائی اور امباکروسا آگے بڑھ گیا۔ میں کوٹری میں داخل ہو گیا، چھوٹی سی ضرور تھی لیکن ہوادار تھی۔ عقب میں ایک بڑی کھڑکی تھی جس کے دوسری جانب پانی کا تالاب تھا۔ تالاب کے دوسری طرف گھاس کا ایک چھوٹا سا قطعہ تھا جس کے درمیان ہاتھ جوڑے ایک شخص کا بہت بڑا مجسمہ تھا، اور طویل و عریض قطعے کے چاروں طرف گھنے درخت بکھرے ہوئے تھے جن کی شاخوں میں پھل لٹکے ہوئے تھے۔ کافی خوشگوار مناظر تھے جن سے میں کافی محسوس ہوا۔ عقبی کھڑکی سے اس دوسری طرف کا منظر زیادہ دلکش تھا بنسبت دروازے سے باہر والے مناظر کے۔ کوٹری میں زمین پر کھانے کے لیے 2 کپڑے پڑے ہوئے تھے، ایک آدھ برتن، ایک مومی چراغ، بس یہ سرمایہ تھا یہاں۔ میں نے گہری سانس لی اور عقبی کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ایک بار پھر انسانی آبادی میں آ گیا تھا، اور اس میں شک نہیں تھا کہ یہ آبادی دوسری آبادیوں کی روایات سے مختلف تھی۔ اب یہاں میرے لیے کیا دلچسپی کا سامان نکلتا ہے یہ دیکھنا تھا۔ اگر یہاں بھی کوئی بات نہ بنی تو آگے بڑھا جائے گا۔ کافی دیر خاموشی سے میں نے اپنی کوٹری میں وقت گزارا اور پھر دروازے پر کسی کی آہٹ سن کر اوپر دیکھا۔ امباکروسا نے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی اور پھر وہ اندر آ گیا۔ امباکروسا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ صدیوں کے مسافر کوٹری میں گھٹن محسوس کر رہے ہوگے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیا تم مجھے نفس کشی کی تربیت دو گے؟ میں نے پوچھا۔ بدھ کی تعلیمات دی نہیں جاتی، وہ تو دل میں گھر کرتی ہیں، اور انسان خود بخود ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ خاں امباکروسا، میں تم سے یہی کہنے والا تھا کہ مجھے ان تعلیمات سے آراستہ کرنے کی کوشش مت کرنا، دل میں گھر کر جانے والی بات رہنے تو۔ ٹھیک ہے مسافر، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب مجھے چند باتیں بتاؤ۔ ضرور پوچھو۔ یہ عمارت پکوڑا کہلاتی ہے؟ ہاں۔ کیا یہاں کچھ پابندیاں ہیں؟ کیسی پابندیاں؟ عمارت کے دوسرے حصوں میں جایا جا سکتا ہے؟ بڑی خوشی سے۔ کوئی تمہاری طرف توجہ نہیں دے گا؟ نہانے دھونے کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا؟ صبح شام دوپہر کھانا ملے گا؟ گو وہ تمہارے شیان شان تو نہیں ہوگا؟ میں تمہیں پھل بھی بھجوا دوں گا۔ اس کے علاوہ جس وقت دل چاہے تالاب میں نہا سکتے ہو۔ اس چھت کے نیچے سب آزاد ہیں اور اس زمین پر ہر جاندار کا حصہ ہے۔ میں تم لوگوں سے مختلف ہوں، اس پر تو کسی کو اعتراض نہ ہوگا، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ بس یہی چند باتیں معلوم کرنا تھی۔ ہاں امباکروسا، تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ میں نہیں سمجھا۔ تم اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گے؟ نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میرا نفس میرے اندر بغاوت کر رہا ہے،
ان کی محبت بے کل کر رہی ہے، لیکن نفس کی پوجا کرنے والے بدھ کے پیروں نہیں ہو سکتے، اس لیے میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر خدا انہیں خود ہی ملانا چاہے تو دوسری بات ہے۔ یا تم نے انہیں اپنے بارے میں بتایا بھی نہیں؟ میں نام نہیں چاہتا، کیوں بتاؤں؟ عجیب انسان ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن امبا سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے کہا اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ انسان جس قدر حقیر ہے اسے اپنی حیثیت جان لینا چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، پھر وہ ایسی خواہش کیوں کرے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اسے روک دیا اور امبا کروسا ہنسنے لگا، پھر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا ایک بات کا وعدہ کرو، اگر بدھ کی تعلیمات کبھی تمہیں متاثر کریں تو تم میرے پاس آؤ گے اور مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے۔ ضرور، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ امبا کروسا کا قصور نہیں تھا، وہ ایک مذہبی انسان تھا اور یہی کر سکتا تھا جو کر رہا تھا۔ رہی میری بات تو مذہب کی اچھائیاں مجھے متاثر ضرور کرتی تھی، لیکن میں رہنے والا تھا مذہب فنا ہو جاتے تھے اور اس کے بعد کوئی اچھا مذہب سامنے آ جاتا تھا۔ مقاصد سب کی یکساں ہوتے، انسانیت کے لیے سکون کے راستے، پھر میں کسی ایک مذہب سے کس طرح منسلک ہو سکتا تھا؟ لیکن امبا کروسا میرے اس وعدے سے مطمئن ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ میں غور کرنے لگا، اب یہ ضروری تو نہیں تھا کہ میں امبا کروسا کا جانشین بن کر رہ جاتا اور اس کی ہدایات پر عمل کرتا رہتا۔ میں اس پکوڑے سے نکل بھی سکتا تھا، اس بستی کی سیر بھی کر سکتا تھا، یہاں سے میری اپنی حیثیت شروع ہو سکتی تھی۔ چنانچہ کافی دیر تک میں اس کوٹھڑی میں رہا اور پھر باہر نکلا۔ میں اس عمارت کی سیر کرنا چاہتا تھا۔ امبا کروسا کا کہنا درست ہی نکلا، میری طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی اور میں اس وسیع و عریض عمارت کے مختلف حصوں میں چلتا پھرتا رہا۔ پھر اس وقت میں اپنی کوٹھڑی کے عقبی حصے میں تھا جہاں وہ بڑا مجسمہ رکھا ہوا تھا کہ چند لوگ میرے نزدیک پہنچ گئے، لیکن ان کے چہروں پر نرمی اور مسکراہٹ تھی۔ اجنبی، کیا ہم تجھ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا اور میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پوچھو، تمہاری حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا تعلق اس بستی سے نہیں ہے، اس کے علاوہ تم راہب بھی نہیں ہو۔ کیا تم کسی اجنبی دیش کے مسافر ہو؟ ہاں میں مسافر ہوں۔ تب تمہاری خدمت ہمارا فرض ہے، ہمیں بتاؤ یہاں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تم ہی مجھے بتاؤ، میں نے کہا اور وہ سب میری شکل دیکھنے لگے۔ پھر ایک شخص نے کہا مسافر ہم نااہل لوگ ہیں، بے مقصد اور ناکارہ شخص کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ البتہ تم بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوشش کریں گے کہ ایک میزبان کی حیثیت سے تمہیں تمہاری مطلوبہ شے فراہم کریں۔ نہیں تمہارا شکریہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں نے جواب دیا اور وہ سب گردنیں جھکا کر پیچھے ہٹ گئے۔ البتہ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ لوگ نرم مزاج اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ بہت دیر تک میں پکوڑا میں گھومتا رہا، پھر میں نے ایک جگہ کچھ لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا، شاید کوئی اہم رسم ادا ہونے جا رہی تھی۔ چنانچہ میں بھی دلچسپی سے اس طرف بڑھ گیا۔ کافی جمع غفیر تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے درمیان شخص جو ان کی مانند نہیں تھا اور نہ ان جیسے کپڑے پہنے ہوا تھا اور نہ اس کا سر ان لوگوں کی مانند گھٹا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بھی وہی منکسر المزاجی نظر آ رہی تھی۔ کھڑا ہوا ہے اور اس کے قریب بہت سارے لوگ موجود ہیں، کوئی خاص بات ہونے والی تھی۔ میں بھی ان لوگوں کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ سب کے چہروں پر عجیب سے آثار تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے چاروں طرف دیکھا اور اس کے بعد وہ سب کائے کی طرح پھٹ گئے۔ ایک شخص اسی جانب آ رہا تھا، میں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک راہب تھا، اچھا طویل القامت تھا، چہرے پر روب تھا، گوئی شکل و صورت ویسی ہی تھی جیسی دوسروں کی تھی، لیکن یہ شخص کسی قدر منفرد نظر آ رہا تھا۔ جب وہ بھی ان کے نزدیک پہنچ گیا تو اس شخص کو کچھ بتانے لگا۔ پھر ان میں سے ایک نے گردن اٹھا کر کہا لاما سوہا، تمہاری یہ قربانی بدھ کے حضور تسلیم کرتا ہے اور تمہیں اجازت دیتا ہے۔ اس نے کہا قربانی؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے جسم کے کپڑے اتار رہا ہے۔ اس نے تمام لباس اتار دیا، صرف نچلے حصے کا کپڑا تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا۔ پھر اس نے بدن پر کوئی چیز ملی، سفید سی کوئی چیز تھی جس میں ہلکی سی پلاہٹ شامل تھی۔ اس کے بعد اس نے چکماگ سے آگ روشن کی اور اپنے بدن میں لگا لی۔ میں تعجب سے منہ پھاڑ کر رہ گیا تھا، کیا یہاں یہ نسل بھی موجود ہے؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے اور وہ شخص ملی جانے والی شے کی وجہ سے دھڑا دھڑ چل رہا تھا۔ اس کے دانت بھنچے ہوئے تھے، مٹھیاں بند تھی، لیکن اس کا بدن سلگ رہا تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ نہ وہ تڑپ رہا تھا اور نہ منہ سے چیخ رہا تھا، بس چل رہا تھا خاموشی کے ساتھ، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بدن نے شعلے پکڑ لیے۔ عجیب سی آگ تھی جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس میں اتنی تیزی کیوں ہے۔ بہرصورت آگ میں جلتا ہوا شخص تھوڑی دیر تک جلتا رہا، پھر وہ زمین پر گر پڑا۔ 2-3 بار اس کے ہاتھوں پیروں میں اینٹن پیدا ہوئی، اس کے بعد وہ خاکستر ہو گیا۔ تب میں نے اپنے قریب والے شخص کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا سنو۔ میں نے ایک شخص کو مخاطب کیا جو شکل و صورت سے راہب نظر آتا تھا۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا، اس کے چہرے پر نرمی کے آثار تھے۔ مجھے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اسے کیا ہوا؟ کسے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ یہی جس نے اپنے بدن میں آگ لگائی ہے۔ او یہ تیاگی تھا۔ دنیا کی محبت، دنیا کا حصول اس کی ذات پر اس قدر مسلط ہو گیا تھا کہ اسے جان نہیں چھڑا پا رہا تھا۔
ख्वाहिशात इसे गुलाम बनाने के लिए लपक रही थी और वह इनसे जान छुड़ाना चाहता था, क्योंकि यही बुत तालीमात है। जिस वक्त नफ्स और ख्वाहिशात इंसान को इस कदर मजबूर कर दें कि वह इनके बगैर जीना भी मुहाल समझे, तो फिर नेकियों का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है मौत। सो इसने मौत कबूल कर ली। इस शख्स ने जवाब दिया, और गोया इसे ये किसी किस्म की सजा नहीं दी गई है। नहीं, इंसान अपना मुहासिब खुद होता है, अपना सबसे बड़ा मुहासिब। वो खुद ही अपने लिए सजा तजवीज़ कर सकता है और यही इसके हक में बेहतर भी होता है, क्योंकि दूसरी जानिब से दी जाने वाली सजा इसके नेकियों में कोई इजाफा नहीं करती। इसलिए अच्छा तो ये है कि वो खुद अपनी सजा का तयन करे और अपने आप को सजा दे ले। उसने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। मैं सर खुजाने लगा था, ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है। कोई यहाँ जजा और सजा पर कोई निज़ाम ही नहीं, जिस तरह चाहो अपना हिसाब करो और बस। वाह, मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। लेकिन बहर सूरत इस शख्स की दर्दनाक मौत मेरी निगाहों में घूम रही थी। वो कोई दीवानगी या जनून तो नहीं था। बड़े पुरस्कून अंदाज में उसने अपने बदन को आग लगाकर खुदकुशी की थी और ये आसान काम नहीं था। इसके बाद भी वो जिस अंदाज में जला था वो कोई आसान काम न था। वो ना तो तड़पा और ना कर रहा था। बड़ी हैरत अंगेज बात थी, लेकिन दुनिया में हैरत के सिवा ही है क्या? जहाँ चले जाओ वहाँ कोई ना कोई चीज़ ऐसी नजर आ जाएगी जो तुम्हारे लिए हैरत अंगेज होगी। या दूसरी बात है कि तुम इसे मुसल्लत न करो, और ख़ास तौर से मुझ जैसा शख्स जो अजायबात से गुजर चुका था। मैं भला इन हैरतों से दीवाना कैसे हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने इस बारे में सोचा ज़रूर था। रात को मैं वापसी अपनी क़यामगाह आ गया। अम्बा करोसा से रात को मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मेरे लिए खाना लाने वाले वो लोग थे जिनसे मेरी मुलाकात बुद्ध के मुजस्मे के पास हुई थी। वो इस वक्त खाने में दूध की बालाई, फल और खुश्क मेवे भी थे। इन्होंने खाना मेरे सामने रख दिया। अम्बा करोसा अपनी कोठरी में है। मैंने बेख्याली में पूछा, लेकिन इन लोगों पर जो अमल हुआ था उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं क्या कह गया हूँ। कौन, किसका नाम लिया तुमने? एक लम्हे के लिए मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अम्बा करोसा की मदद की जा सकती है। वो खुद तो अपने नफ्स की खातिर कुछ नहीं करेगा। अगर मेरी कोशिश से उसके अपने अकारब उससे मिल जाएं तो क्या हर्ज है? अम्बा करोसा, मैंने जवाब दिया। वो हम में कहाँ? उसकी तो सिर्फ कहानियां रह गई हैं। क्या मतलब? अम्बा करोसा का नाम क्यों लिया तुमने? क्या ये कोई खास नाम है? हाँ, यह हमारे बहुत बड़े रूहानी रहनुमा का नाम है। तो क्या इस नाम का एक ही शख्स होगा तुम्हारे यहाँ? हाँ, जब वो गायब हुआ किसी और ने यह नाम न रखा। वो कौन था? क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगे? एक मुकद्दस हस्ती। उसने त्याग लिया और यहाँ से बहुत दूर चला गया। क्या वो वापस आएगा? मैंने पूछा। हाँ, उसने यही कहा था और वो झूठ नहीं बोलता था। इसने कब वापस आने के लिए कहा था? उसने कहा था कि इस वक्त जब वो वापस आएगा तो इस गार का धाना कुशादा हो जाएगा जहाँ वो आराम कर रहा है। तो तुमने उस गार को देखा? हाँ, और मैंने सोचा कि अब वक्त करीब है। सोहा ने इल्म की आंख से अम्बा करोसा को देखा कि वो हमारे दरमियान है। सोहा के इल्म ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो तुम्हारे दरमियान पहुंच चुका है और तुम्हारी आंखें बंद हैं क्या? वो अब हैरत से चौंक पड़े। हाँ, अम्बा करोसा तुम्हारे पास है। कहाँ है वो? वो तो नामालूम गारों में तवील नींद सो रहा है। नहीं, वो नींद से जाग उठा है और इस वक्त भी तुम्हारे पकौड़ा में है। तुम खुशखबरी देने वाले हो। क्या तुम हमें उसके बारे में नहीं बताओगे? तुम में से कोई उसे पहचान सकता है? खुद सोहा, सिर्फ सोहा, उसने जवाब दिया। हाँ, वो बूढ़ा आदमी उसे जरूर पहचान सकता है। तब फिर जाओ और सोहा को साथ ले लो और यहाँ की सारी कोठरियां देख डालो, मैंने कहा। वो सब बुतों की तरह खड़े रहे और फिर वहां से पलट कर भागे। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी।